عنوان: باپ کی دعا۔ شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ اسی بستی میں ایک نہایت ضعیف، خاموش طبع اور دانا بزرگ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے۔ لوگ انہیں حکیم کے نام سے جانتے تھے۔ وقت نے ان کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، مگر عقل، وقار اور صبر اب بھی ان کے وجود میں زندہ تھے۔ حکیم کے 5 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا یوسف ایک زمیندار تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں محنت کرتا، زمین کو سنوارتا اور فصلوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا۔ اگرچہ وہ باپ کی خدمت کرتا تھا، مگر دل ہی دل میں اکثر اکتاہٹ محسوس کرتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ جب شام کو یوسف تھکا ہارا گھر لوٹتا تو بوڑھا حکیم خاموشی سے اس کے چہرے کی تھکن پڑھ لیتا۔ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم نے یوسف کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ وہ جان گئے کہ بیٹا ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے اور شاید اب باپ کو بوجھ سمجھنے لگا ہے۔ ایک دن حکیم نے یوسف کو پاس بلایا اور نرمی سے کہا، آؤ میرے بیٹا، پاس۔ مجھے معلوم ہے کہ میں تم پر بوجھ بن گیا ہوں۔ فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ چند دنوں بعد دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنی زندگی اور کام پر توجہ دو۔ یوسف نے یہ سن کر کچھ نہ کہا۔ دل میں ہلکی سی خلش اٹھی، مگر زبان خاموش رہی۔ چند دن بعد حکیم دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلے گئے، جو ایک کامیاب تاجر تھا۔ دولت کی کمی نہ تھی، مگر دل کی وسعت ناپید تھی۔ کاروبار کی مصروفیت اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ اس کی بیوی بھی سسر کو نظر انداز کرتی اور ان سے بات تک نہ کرتی۔ بوڑھا حکیم دن بھر ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا، دل میں ٹوٹتی ہوئی اولاد کی محبت کا دکھ لیے۔ ایک دن فاروق نے بیوی کے کہنے پر کہا، بابا، آپ کو میرے کاروبار میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی سے کچھ فائدہ ہو۔ حکیم کی جھکی ہوئی کمر، کانپتے ہاتھ اور تھکا ہوا جسم گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی کام کے قابل نہیں رہے، مگر پھر بھی انہوں نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ رات کو ان کی کھانسی اور تکلیف سے تنگ آ کر بہو نے کہا، یہ بوڑھا ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، ان کے اور بھی بیٹے ہیں، وہاں جا کر رہ سکتے ہیں۔ فاروق نے بھی سرد لہجے میں کہا، بابا، اگر یہاں تنگی ہے تو کسی اور بیٹے کے پاس چلے جائیں، میں علاج کے پیسے دے دوں گا۔ یہ الفاظ حکیم کی عزت نفس پر گہرے زخم کی مانند تھے۔ وہ وہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلے گئے، جو ایک محنتی کسان تھا۔ اس نے باپ کا احترام تو کیا، مگر وقت نہ دے سکا۔ دن بھر کھیتوں میں رہتا، شام کو بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا۔ بوڑھے باپ کی بیماری اور تنہائی اس کی نظر سے اوجھل رہی۔ پھر حکیم چوتھے بیٹے احمد کے پاس گئے، جو لالچی اور مکار انسان تھا۔ اس نے ابتدا میں بڑی خاطر تواضع کی، مگر جب معلوم ہوا کہ باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تو اس کا رویہ بھی بدل گیا۔ احمد کی بیوی سسر کو بوجھ سمجھتی اور انہیں تکلیف دیتی۔ آخرکار احمد نے صاف کہہ دیا، بابا، آپ یہاں نہیں رہ سکتے، مجھے فرصت نہیں۔ یہ سن کر حکیم ٹوٹ چکے تھے۔ اب وہ آخری امید کے سہارے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے پاس گئے۔ عبداللہ ایک غریب مگر نہایت محنتی اور نیک دل انسان تھا۔ وہ دہاڑی کر کے کماتا، مگر باپ کی دوائی اور خدمت میں کبھی کوتاہی نہ کرتا۔ اس کی بیوی بھی نہایت با اخلاق تھی، سسر کی خدمت کو سعادت سمجھتی تھی۔ یہاں حکیم کو سکون نصیب ہوا۔ محبت، عزت اور اپنائیت نے ان کے زخم بھر دیے، مگر وقت نے مہلت نہ دی اور وہ شدید بیمار پڑ گئے۔ ایک دن حکیم نے عبداللہ کو قریب بلا کر کہا، بیٹا، میرے آخری دن قریب ہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے میرا دل جیت لیا۔ پھر انہوں نے ایک امانت کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے انتقال کے بعد بغداد کی فلاں گلی میں ایک شخص سے وہ امانت لے لینا، مگر باقی بھائیوں کو اس کا حصہ نہ دینا۔ چند دن بعد حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبداللہ نے باپ کے حکم کے مطابق امانت حاصل کی۔ وہ بغداد کی قیمتی دکانوں کے کاغذات، زیورات اور اشرفیوں پر مشتمل تھی۔ اس نے دیانتداری سے بھائیوں کو حصہ دیا، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ باپ کی دعا کس کے ساتھ تھی۔ بڑے بھائی ایک ایک کر کے برباد ہو گئے، جبکہ عبداللہ اپنی محنت، ایمانداری اور باپ کی دعا سے بغداد کے بڑے تاجروں میں شامل ہو گیا۔ آخرکار عبداللہ نے ایک دن کہا، میرے والد کی دعاؤں نے مجھے امیر بنا دیا، مگر ان کے سائے کے بغیر یہ دولت بھی ادھوری ہے۔ سبق آموز نکات: والدین کی خدمت صرف ذمہ داری نہیں، عظیم سعادت ہے۔
جو والدین کو بوجھ سمجھتا ہے وقت اسے خود بوجھ بنا دیتا ہے۔ والدین کی دعا زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔